اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے کامیاب ہو جائیں تو اپنے اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن نہیں سکھایا، اس وجہ سے بچے نافرمان بھی ہیں، اس وجہ سے بچے ماں باپ کی خدمت بھی نہیں کرتے، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا الف ایک ہے، لام 2 ہیں اور میم 3 ہیں۔ فرمایا الف لام میم اگر کوئی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نیکیاں نہیں بلکہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا، 30 نیکیاں۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید اور فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے، قرآن کو دیکھو ثواب ہے، قرآن کو صرف دیکھو ثواب ہے، ہاتھ لگاؤ اس کا الگ ثواب ہے، کھول کے آیات پر نظر دوڑاؤ اس کا الگ ثواب ہے۔ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے آپ سن لو پھر ثواب ہے، قرآن آپ نے کھولا اور کھول کے اس کے اوپر ہاتھ لگایا اس کا الگ سے ثواب ہے، چھونا الگ سے ثواب ہے۔ پھر قرآن مجید اور فرقان حمید کو آپ نے پڑھا، پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ پھر قرآن مجید اور فرقان حمید کھول کے اس کا آپ نے ترجمہ پڑھا، ترجمے کا الگ ثواب ہے۔ پھر تو قرآن مجید اور فرقان حمید کا آپ نے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر پڑھی، اس کی تفسیر کا الگ ثواب ہے۔ فرمایا خود پڑھا تو بھی ثواب ہے، اگلے کو پڑھایا تو بھی ثواب ہے، پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، ترجمہ ثواب، تفسیر ثواب۔ پھر حتیٰ کہ قرآن مجید اور فرقان حمید تو ایسی عظیم کتاب ہے، فرمایا جو پڑھنے والا ہے قیامت کے دن ان القرآن یأتی یوم القیامت بالعبد شفیعا، فرمایا قرآن قیامت کے دن جائے گا اور ڈھونڈے گا فلاں بندہ تو بھی ادھر آ جا، تو بھی ادھر آ جا، تو بھی ادھر آ جا، اکٹھے کر کے نا رب کی بارگاہ میں پہنچے گا اور عرض کرے گا مولا یہ بندے جتنے میں نے اکٹھے کیے نا یہ سارے دنیا میں مجھے پڑھتے تھے، میری سفارش کی وجہ سے انہیں جنت عطا فرما دے۔ ان القرآن والصیام یشفعان، فرمایا قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے شفاعت کرے گا۔ اور پھر جس کا بچہ پڑھ جائے قرآن، جس کا بچہ قرآن پڑھ جائے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن تو جنت میں چلا جا۔ حافظ قرآن عرض کرے گا مولا میں ایسے تو نہیں جاؤں گا، اللہ فرمائے گا کیا کرنا ہے؟ کہا ایک ہاتھ میں میرے بابا کا ہاتھ ہو اور دوسرے ہاتھ میں میری ماں کا ہاتھ ہو پھر میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا جا، جس کو لے جانا چاہتا ہے تو جنت میں لے جا۔ تو قرآن مجید اور فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے۔ اچھا قرآن مجید اور فرقان حمید میں نے ختم والے دن بھی یہ ایک بات بتلائی تھی، آپ نے اپنے بیٹے کو ڈگری دلائی، بڑی ڈگری لے لیں، بچہ ڈگری لے کے گھر آ گیا، آپ کے بچے کے نام وہ ڈگری ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں نے اتنا رقبہ تیرے لیے بیچ دیا ہے، تیری اس ڈگری کے لیے بیچ دیا ہے، تجھے پڑھانے کے لیے میں نے بیچ دیا ہے، اب تو ایسا کر یہ جو ڈگری ہے نا یہ مجھے دے دے، یہ ڈگری مجھے دے دے، میرے نام لگوا دے۔ آپ بتائیں کیا وہ ڈگری باپ کے نام ہوگی؟ بولے نا ذرا، ہوگی؟ نہیں نہ ہوگی۔ اگر پورا قرآن بیٹا پڑھ کے جائے اور باپ کہے بیٹا اس قرآن کا ثواب مجھے دے دے، ہو جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں اگر تم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، فرمایا اس کے 3 نصاب ہیں۔ سب سے پہلا نصاب یہ ہے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ نبی کی محبت اگر تمہارے بچوں میں یہ پہلا نصاب ہے آ گئی تو فرمایا تمہارے بچوں کے اندر کامیابی کا پہلا دروازہ کھل جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا میری آل کی محبت سکھاؤ، اس وجہ سے کہ آل کی اگر محبت سکھاؤ گے تو آل میری نے بتلایا ہے کہ دین کے ساتھ پیار کیسے کرنا ہے، دین کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے، اسلام کا جھنڈا کیسے لہرانا ہے۔ تیسرے نمبر پر